کہتے ہیں مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوا کرتا ہے، مدینے کی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہوا کرتا ہے۔ یہ خود مثالیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک عام آدمی نے پوچھا کہ یہ دو کپڑے کہاں سے آ گئے؟ تو آپ سے تو بھی اکبر بابر نے پوچھا فارن فنڈنگ کیس میں پیسہ کہاں سے آیا، تلاشی دو۔ تم کیوں تلاشی نہیں دیتے وہ 6 سال سے؟ جب تم نے چوری نہیں کی ہے پھر تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ ایک طرف ببانگ دہل کہتے ہیں کہ اوپن ٹرائل کرے الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کیس کا، کل نہ پرسوں ترسوں دلاور شاہ اس کا وکیل ہے دلاور خان، وہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیتے ہیں کہ وزیر اعظم کی بیان سے کہ اوپن ٹرائل ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا ٹرائل خفیہ ہونا چاہیے۔ میں اکثر و بیشتر ایک شعر سناتا ہوں، وہ راحت اندوری کا، کہتے ہیں جھوٹوں سے کہا سچ بولو، جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر یعنی ایوانوں کے اندر، ایوانوں کی چار دیواری میں، اقتدار کی چار دیواری میں گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہے سچ بولو۔ یہ کوئی منطق ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ لوٹوں کی حکومت ہے، یہ سیاسی خانہ بدوشوں کی حکومت ہے، یہ جھوٹوں کی حکومت ہے۔ آپ دیکھیے کرپشن کی بات کرتے ہیں، کتنے ان کی کیبنٹ میں درجن سے زیادہ ایسے وزراء ہیں جس پر کرپشن کے کیسز ہیں، کوئی نیب زدہ ہے کوئی نیب زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو پھر مجھے جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ماضی کے حکومتیں کرنے والے سارے چور تھے، 3 حکومتیں ماضی میں گزری، مشرف کی، زرداری کی اور نواز شریف کی، یہ 3 کے 3 ٹھولے آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ بیٹھے ہیں 3 کے 3۔ مشرف کی حکومت میں عمر ایوب تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ چودھری شجاعت اور شوکت کے حکومت میں وہی مشرف کی تھی، عمر ایوب تھا۔ نواز کے حکومت میں عمر ایوب تھا، آج عمران خان کی حکومت میں بھی عمر ایوب ہے۔ یہی مثال سرور کی ہے، یہی مثال شیخ رشید کی ہے، یہی مثال فردوس اشک کی ہے، یہی مثال فروغ نسیم کی ہے، یہ جتنی بھی ہے یہ سارے ان تینوں حکومتوں میں رہے۔ تو جب ماضی کی حکومتیں چھوڑتے تو وہ سارے آپ کے کیبنٹ میں بیٹھے۔ جو زرداری کے زمانے میں وزیر خزانہ تھا وہ آج آپ کا وزیر خزانہ ہے۔ تو جب زرداری تم کہتے ہو چور ہو تو وزیر خزانہ کیسے فرشتہ نکلا؟ لہذا ان کی معیشت زمین بوس ہو گئی ہے، بے روزگاری آپ کے سامنے، مہنگائی آپ کے سامنے۔ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، غریب کی جھونپڑی غیر قانونی الیگل ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ بلڈوز کرنا۔ گرا دیا تم نے لاکھوں لوگوں کی جھونپڑیوں کو، گھروں کو گرا دیا کیونکہ یہ غیر قانونی تعمیرات تھی۔ لیکن مدینے کی ریاست کے نام نہاد امیر المومنین کا گھر جو 300 کنال پر کڑی ہے، اس گھر کو اس حرام گھر کو آپ نے 12 لاکھ میں حلال کیا۔ مدینے کی ریاست کے حکمران کی روش یہ ہے۔